نمبر 148 کتاب کے اعتبار سے پیج نمبر 218 اور پی ڈی ایف کے اعتبار سے پیج نمبر 266۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فضل صلاۃ الاشراق، اشراق کی نماز، جو سورج فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے، سن رائز ہوتا ہے، اس کے بعد جو نماز پڑھتے ہیں اس کی جو فضیلت ہے اس کا بیان کرتے ہیں ہم۔ اس نماز کے بارے میں بتا دوں کہ اس کے بارے میں شیخ الاسلام کی ایک کتاب ہے الفیوضات المحمدیہ، الفیوضات المحمدیہ، اذکار، اوراد، وظائف کی کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے۔ آپ حضرات اگر اس کو حاصل کر لیں، وہ پی ڈی ایف میں بھی مل جائے گی اور سینٹر سے اگر منگا لیں تو ہارڈ کاپی بھی مل جا سکتی ہے۔ اس کے اندر یہ نوافل نمازوں کا بیان بڑے اچھے ڈھنگ سے، یعنی اس کی ٹائمنگ کیا ہے، تعداد رکعات کیا ہے، کیسا پڑھنا ہے، کتنے رکعات پڑھنا افضل ہے، اس کی ڈیٹیل ساری اس کتاب کے اندر بہترین طریقے سے مل جا سکتی ہے۔ الفیوضات المحمدیہ، شیخ الاسلام کی کتاب۔ الفیوضات المحمدیہ میں شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ اشراق کی نماز کی کم از کم رکعتیں 2 ہے اور زیادہ سے زیادہ اس کے رکعتیں 6 ہے۔ حدیث نمبر 148 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین، جو کوئی شخص فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے اسی مقام پر بیٹھ جاتا ہے، جماعت سے نماز ادا کرتا ہے پھر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، سورج نکلنے کے بعد، مکمل طلوع ہو جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کانت لہو کاجر حجۃ وعمرہ، اللہ تبارک و تعالی اسے، یعنی وہ اشراق کی نماز اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ کیا چیزیں ہیں اس کے اندر؟ نمبر 1، نماز فجر جماعت سے ادا کرنا، پھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہونا، دوسرے کاموں میں مصروف نہیں ہو جانا، اور اس کے بعد جب سورج مکمل طلوع ہو جائے تب جو ہے نماز اشراق پڑھ لے، کم از کم جو 2 رکعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے ایسے شخص کو ایک حج اور ایک عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ قال، راوی کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تامۃ تامۃ تامہ، مکمل ایک حج و عمرہ، مکمل ایک حج و عمرہ، مکمل، یعنی مکمل 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 3 مرتبہ فرمائے۔ کوئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حج کے اتنا ثواب کیسا مل سکتا ہے، نہیں، مکمل ملتا ہے اگر اس کا اہتمام کیا جائے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور طبرانی اور امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ فضل صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کا بیان۔ چاشت کہتے ہیں، چاشت کا جو ٹائم ہوتا ہے یا ضحیٰ کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو وہ جب سورج نکلنے کے بعد سورج میں تیزی آ جاتی ہے، برائٹنس اس کا تیز ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں فجر کے بعد جو سن رائز ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، وہ سورج کو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد، یعنی آپ 8:30 9 بجے کے بعد کے ٹائم کے آپ سورج کو اگر دیکھیں گے تو آپ کے آنکھ کھلیں گے نہیں برابر، بہت مشکل ہوئیں گے اس کو دیکھنے میں۔ تو جب سورج جہاں سے تیز ہو جاتا ہے، سورج کے اندر تیزی آ جاتی ہے، وہاں سے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چلتا ہے کب تک؟ زوال تک، یعنی بالکل سنٹر میں جب تک نہیں آ جاتا سورج، سنٹر میں آنے کے بعد زوال شروع ہوتا، وہاں سے پھر ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے سورج کے تیز رہنے اور زوال کے درمیان، سنٹر آسمان میں آنے سے پہلے اور سورج کے تیزی کے بعد سے، آپ اندازہ کریں 9 سے 12 کے درمیان کا جو ٹائم لیتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان کے حساب سے، اس دوران جو نماز پڑھتے ہیں اس کو نماز چاشت کہتے ہیں، نفل نمازیں جو پڑھتے ہیں۔ اور نماز چاشت کے منیمم رکعت ہے 4، جیسے کہ شیخ الاسلام نے لکھا ہے 4 رکعتیں منیمم ہے، اور میگزیمم اس کے ہے 12 رکعتیں، 12 میگزیمم ہے، منیمم اس کے 4 رکعت ہے۔